السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اہل ایمان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری حج اور عمرے کی عبادت میں ہے کہ جو شخص سنت کے مطابق حالت ایمان میں یہ عمل کرتا ہے اور اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں اگر قبول کر لیتا ہے تو انسان زندگی بھر کے گناہوں سے معافی پا کر اللہ کے پیاروں میں شامل ہو کر لوٹتا ہے۔ حج بڑی عظیم عبادت ہے، عمرہ سعادت مند انسانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آئیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج عمرے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے آنے والا شخص وہ لازم ہے کہ میقات پر آئے اور میقات پر آ کر غسل کرے، صفائی کرے اپنے جسم کی، اور پھر احرام باندھے۔ یہاں پہ چونکہ حج کے ایام ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو حج کے لیے میقات پر پہنچا ہے، حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، اور اس نے قربانی کرنی ہے جو حج میں ہے، اور اس نے وہ قربانی بھی کرنی ہے جو عید کی قربانی ہے، تو کیا وہ شخص بھی اپنے جسم کی صفائی کرے گا، اپنے بال کاٹے گا، ناخن تراشے گا؟ تو اگر کسی نے دو قربانیاں کرنی ہو، حج کی بھی اور عید کی بھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کر لے، اور میقات پہ آ کر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے عید کی وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے، تو یہ صرف غسل کرے اور احرام باندھ لے۔ اور اگر آپ نے وہ قربانی عید والی نہیں کرنی، صرف حج کے اندر جو قربانی ہے وہی کرنی ہے، تو پھر اپنا جسم کی صفائی کر لیں، بال کاٹ لیں، اور پھر خوشبو لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی۔ غسل کریں، خوشبو لگائیں، احرام کی چادریں پہن لیں۔ میقات سے احرام کی چادر پہننا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول گیا، میقات سے آگے گزر گیا، وہ واپس آئے اور پھر میقات پہ آ کر وہ چادر باندھ لے، لباس پہن لے، اپنا عام سلا ہوا لباس اتار کے احرام کی چادریں پہن لے۔ یہ حج اور عمرے کا لباس ہے۔ اور اگر وہ واپس نہیں آ سکا اور آگے کہیں جا کر احرام باندھتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ حج کے دوران احرام کا لباس رکن ہے، لیکن میقات سے باندھنا واجب ہے۔ اگر واجب ترک کیا تو دم دے کے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر رکن رہ گیا تو پھر وہ حج نہیں ہوتا، وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ جب آپ احرام کی چادریں باندھ لیں، اب آپ تلبیہ کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو صرف عمرے کا اگر آپ تلبیہ کہیں اللہم لبیک عمرہ، اور اگر آپ نے حج قران کرنا ہے تو آپ عمرہ اور حج کا دونوں کا تلبیہ کہیں، اور اگر آپ نے صرف حج افراد کرنا ہے تو صرف حج کا تلبیہ کہیں اللہم لبیک حجا، اور اس کے بعد آپ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور زبان سے آپ کی تلبیہ جاری رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کا ترانہ، یہ ایمان کا ترانہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کی زبان پہ بلند رہے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، کیا معنی؟ خطاؤں کو لے کر آیا ہوں، تجھ سے معافیوں کا سوالی ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہت تیرے لیے ہے، تو شہنشاہ اعظم ہے، حکومت تیری ہے، حمد تیری ہے، ثنا تیری ہے۔ یہ توحیدی ترانے گاتا ہوا انسان اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوگا، بیت اللہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اور یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ صرف زبانی کلامی کلمات نہیں ہیں۔ لبیک اللہم لبیک یہ ایمان ہے، یہ توحید کا درس ہے۔ حج اور عمرہ انسان کو توحید سکھاتا ہے، مواحد بناتا ہے۔ اور اگر کوئی حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی توحید کو نہ سمجھے اور اسی شرک کی دلدل میں گرتا رہے تو مشرک کے حج کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے احرام باندھ لیا، تلبیہ کہا، کچھ لوگ یہاں پہ رک کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ احرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی خاص نماز ذکر نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد احرام باندھا۔ اگر اس وقت فرض نماز کا ٹائم ہے تو آپ وہ نماز ادا کر لیں اور احرام باندھ لیں، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ صرف احرام کی چادریں باندھ کر پھر آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے خصوصی طور پہ جائیں تو ایسی 2 رکعتیں کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ بیت اللہ میں پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، دایاں قدم پہلے رکھیں اور حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے طواف کی ابتدا کرنی ہے۔ جب آپ نے طواف کی ابتدا کرنی ہے تو اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے۔ طواف کی ابتدا پہ، میقات سے نہیں۔ کچھ لوگ احرام باندھتے وہیں سے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں اور کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں تو اسی طرح کندھا ننگا ہے اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کندھے کا ننگا ہونا طواف کی ابتدا سے ہے، نہ کہ میقات سے ہے۔ اور طواف کرتے کرتے بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہوگی اور آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو اپنے کندھے کو آپ نے ڈھانپ لینا ہے۔ حجر اسود کو چومیں اگر موقع ہے چومنے کا موقع نہیں تو ہاتھ لگائیں، اور اگر نہ چومنے کا موقع ہے نہ ہاتھ لگانے کا موقع ہے، رش اتنا زیادہ ہے تو پھر آپ نے دور سے اللہ اکبر ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ بعض لوگ 2 ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، مسنون یہی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں، حجر اسود کے سامنے آئیں، دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں، اپنی زبان سے اللہ اکبر کہیں اور اب آپ بیت اللہ کا طواف شروع کر دیں۔ کچھ لوگ حجر اسود کو چومنے کے اندر دھکم پیل کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں، گرتے ہیں، پڑتے ہیں اور بالکل ایک میدان جنگ کی صورت بنا دیتے ہیں اور ان کی احرام کی چادریں کہیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ رش میں پھنسے ہوئے ہیں اور پیسے ہوئے ہیں اور پسینہ بہہ رہا ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، کونیے مار رہے ہیں، دھکم پیل کر رہے ہیں۔ پیارے بھائی، حجر اسود کو چومنا سنت ہے، مسلمان کی عزت کرنا فرض ہے۔ سنت کے چکر میں آپ فرض چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ تک یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ جہالت کی یہ انتہا ہے کہ بعض عورتیں مردوں کے اندر گھسی بھی ہوتی ہیں اور حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ بھی دھکم پیل کر رہی ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیاری بہن، مسلمان ماں، مسلمان بیٹی، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی فراغت کا ایسا وقت ہے کہ رش نہیں ہے اور ترتیب ایسی ہے کہ پہلے مرد چوم رہے ہیں اس کے بعد عورتوں کو موقع مل رہا ہے، ایک الگ ماجرا ہے، لیکن اگر وہاں دھکم پیل ہے، رش ہے اور کھینچا تانی ہے تو عورت اس میں داخل نہ ہو، بلکہ مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو خاص طور پہ منع کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے، جسم میں مضبوط ہیں، تو آپ کسی کو دھکا دے کر یا کسی پر زور آزواری کر کر اس کو نہ چومیں۔ وہ سنت ہے، اس کا چومنا مسنون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلمان کی عزت کرنا فرض ہے۔
پہلے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے، جس طرح پہلوان اچھلتے ہیں اس طرح اچھلتے اچھلتے آپ نے تیز تھوڑا سا عام چال سے مختلف چال، اس میں آپ نے پہلے 3 چکر لگانے ہیں۔ حجر اسود سے چلے آپ رکن یمانی پر آئے۔ رکن یمانی کو اگر موقع ملا ہے چھونے کا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں موقع ملتا تو اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ جس طرح حجر اسود پر آ کر اشارہ کرتے ہیں ایسے رکن یمانی پر بھی کرتے ہیں، تو موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو آپ نے وہاں ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا۔ اور رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ باقی چکر میں آپ کو قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت مسنون دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے ہر چکر کی خاص دعا بنائی ہوئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، تیسرے کی دعا، کتابیں دی ہوئی ہیں، کتابیں لے کر وہ گھومتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ آپ ہر چکر کی دعا مخصوص کی ہوئی ہے کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ آپ کہتے ہیں مجھے عربی میں بھی نہیں یاد، مجھے مسنون دعائیں نہ قرآنی یاد ہیں نہ نبوی یاد ہیں، تو آپ اپنی زبان میں مانگتے رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، خیر و برکات کی دعائیں کرتے رہیں، اپنی آل کے لیے، اولاد کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ تو جو جی میں آئے دعائیں کریں، اور اس طرح حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر جب پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر ہوگا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے، اب آپ مقام ابراہیم پہ آئیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، آپ نے عصر کے بعد طواف کیا یا فجر کے بعد طواف کیا؟ یہ 2 رکعت خاص طواف کی ہیں، تو مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ موقع نہیں ملتا، مقام ابراہیم پہ رش اتنا ہے، اور خاص طور پہ یہ موقع تو ماشاءاللہ مسلمان کہیں کہیں سے دنیا کے دور دور علاقوں سے پہنچے ہوئے، اور اتنا رش ہے، ایسا سما ہے، بیت اللہ کا یہ مطاف بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے اہل ایمان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے، اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنی حفاظت میں ان کو واپس ان کے گھر تک پہنچائے، اور ان کی یہ عبادت قبول فرما کے ان کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ تو حجر یا مقام پہ موقع نہیں ملا تو پھر مسجد حرام میں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پہ آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ بعض لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہیں پہ 2 رکعت پڑھنی ہے، تو 2 بندے کھڑے کر دیتے ہیں اور ایک بندہ آگے نماز پڑھ لگ جاتا ہے، اور وہ 2 بندے لڑائی کرتے ہیں طواف کرنے والوں سے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ حاجیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں، ان کے لیے خیر اور برکت اور محبت کا باعث بنیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پڑھیں، اگر رش ہے، جگہ نہیں ہے تو پھر آپ بیت اللہ میں جہاں موقع ملتا ہے پڑھ لیں۔ پھر زمزم پر آئیں، پانی پئیں، دعا مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ زمزم پینے سے پہلے یا پیتے ہوئے جو انسان مانگتا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ زمزم پیجئے۔ اب آپ صفا کی طرف جائیے، اب آپ نے سعی کرنی ہے، صفا و مروہ یہ کرنی ہے، صفا سے چلنا ہے، مروہ پر پہنچنا ہے، اسے سعی کہتے ہیں۔ اور جب جائیں تو آپ کی زبان پر قرآن حکیم کی یہ آیت وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ پہنچیں۔ پھر قبلہ رخ ہو جائیں، صفا پر پہنچ کے قبلہ رخ ہو جائیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ پڑھیں۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ الفاظ پڑھیں، اور پھر آپ دعائیں مانگیں۔ جو دعائیں بھی مانگیں، مسنون ہے کہ آپ 3 دفعہ اس دعا کو دہرائیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ آپ کو پھر توحید کا سبق یاد کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں،
وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے۔ اس نے اپنے بندے پر سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور کافروں کے احزاب کو، ان کی گروہوں کو شکست دی۔ وہ خالق و مالک کی توحید اللہ پھر آپ کو یہاں پہ یاد کروا رہا ہے۔ اب صفا سے آپ چلیں اور مروہ کی طرف، درمیان میں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں گی، یہاں پر مردوں نے تیز دوڑتے ہوئے، تیز رفتاری سے گزرنا ہے، اور یہ وہ اللہ کے ولیہ کی یاد ہے۔ ایک ماں دوڑی تھی اپنے بچے کے پانی کی تلاش میں، اللہ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پیاری آئی، پسند آئی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے سنت بنا دی۔ وہاں پر عورتیں آرام سے عام اپنی رفتار سے چلتے ہوئے جائیں، لیکن مرد عام چال سے تھوڑا سا زیادہ تیزی سے چلتے ہوئے گزریں۔ آپ مروہ پر پہنچے، جو عمل آپ نے صفا پہ کیا وہی عمل آپ مروہ پہ کریں۔ صفا سے چل کے مروہ پر آپ کا ایک چکر ہو گیا، اسی طرح پھر مروہ سے آپ واپس آئیں گے صفا پر، آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا۔ آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر کرنے کے بعد آپ کی سعی ہو گئی، اور اب آپ نے بال کاٹنے ہیں۔ مرد حضرات یا تو اپنے پورے سر سے بال کٹوائیں گے، یا پورے سر کی پر اس طرح پھروا لیں گے، دونوں صورتیں ان کے لیے جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی زیادہ ان کے لیے جنہوں نے بال صاف کروائے، ٹنڈ کروائی، اس طرح پھروایا، اور ایک مرتبہ دعا کی، رحمت کی ان کے لیے جنہوں نے بال کٹوائے۔ لیکن بال کٹوانے میں ایک معاملے کو یاد رکھیں، کچھ لوگ وہیں پر کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور 4 کونوں سے وہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں گزارا ہو گیا۔ یہ گزارا نہیں ہوا۔ یا تو آپ نے پورے سر کے بال چھوٹے کروانے ہیں، بھلے ایک پوری چھوٹے کروا لیں، اس سے کم چھوٹے کروا لیں، لیکن کٹنگ پورے سر کی ہو، یا پورے سر کے بالوں کی آپ نے صفائی کروانی ہے، اس طرح کروانا ہے۔ دونوں میں جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ عورت اپنی چٹیا کے آخر میں سے 1 پوری کے برابر اتنے سے بال وہ کینچی سے خود بھی کاٹ سکتی ہے، کسی سے بھی کٹوا سکتی ہے۔ تو جس نے یہ بال کٹوا لیے، اب اس کا احرام کھل گیا، اس پہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندہ رکھے۔ ہمارا ہر عمل، وہ نماز کا ہو، وہ روزے کا ہو، وہ حج کا ہو، وہ زکوٰۃ کا ہو، صدقہ ہو، دنیا کا کوئی بھی عمل کریں تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔